वेलकम बैक। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद से कम उम्र बच्चियों को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का केस और गिरफ्तार मुलजिम से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ज्यादती का निशाना बनाने वाली बच्चियों की फहरिस्त बनाता था। मुलजिम ने 5 साल से 12 साल तक की बच्चियों की लिस्ट बना रखी थी। तफसीलात क्या है जानते हैं सलमान लोधी से। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में कमसन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने का केस, गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस की तफ्तीश जारी है। मुलजिम शब्बीर ने इंकशाफ किया है कि 5 से 12 साल की बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता। मुलजिम ने बाकायदा एक डायरी और लिस्ट भी मेंटेन कर रखी थी। जिन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता उनकी नाम और उम्रें इसने डायरी में दर्ज थी। पुलिस को इस डायरी के अंदर से 100 से ज्यादा बच्चियों के अब तक नाम मिले हैं। इसके पास से मोबाइल फोन और यूएसबी मिली है। मोबाइल फोन में 100 से ज्यादा वीडियोज मिली हैं और यूएसबी में 200 से ज्यादा कम उम्र बच्चियों की वीडियोस मिली हैं। मुलजिम 2016 से क़य्यूमाबाद में इसने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। इसने एक परचून की दुकान खोली थी जहां पर स्टेशनरी का सामान फरोख्त करता था, जहां पर अक्सर छोटे बच्चे और बच्चियां आती थी। वहीं पर ये इन्हें रकम का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता। मुलजिम का आबाई ताल्लुक एबटाबाद से था। ये गैर शादीशुदा है। 2011 से कराची में आया हुआ और इसने मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश इख्तियार की थी। पुलिस कहती है अब तक तो 3 मुतासर अफराद ही सामने आए हैं। पुलिस ने अदालत से इसका रिमांड हासिल कर लिया है। इसने इब्तदाई तौर पर तफ्तीश में इंकशाफ किया। 2016 के बाद से जब इसने ये काम किया तो इसका एक साथी भी ये काम में इसके साथ मुलव्वस होता था, जिसका चंद सालों बाद इंतकाल हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद ये कहता है कि अकेला ही इस किस्म की घिनौनी वारदातें करता था। मजीद पुलिस कहती है इससे तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम शब्बीर वीडियोस बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की यूएसबी उठाकर मोबाइल शॉप पर ले गई जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का इंकशाफ हुआ। मुलजिम ने एतराफ किया कि वो 2016 से साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चियों को निशाना बना रहा था। मुतासिरा बच्चियों की निशानदेही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। खबर है कराची मंगोपीर से, जहां फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में 5 साल का बच्चा जाम बहक हो गया है और पुलिस ने वाटर हाइड्रेंट प्लांट के गार्ड को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उस पर किसी ने दूर से फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग की जद में 5 साल का अयान जाम बहक हुआ है। कराची मंगोपीर के इलाके में फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 5 साल का बच्चा जाम बहक हो गया और पुलिस ने वाटर हाइड्रेंट प्लांट के गार्ड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है कि उस पर किसी ने दूर से फायरिंग की और जवाबी फायरिंग की जद में 5 साल का अयान जाम बहक हुआ है। चनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में बंद टूटने से सब कुछ डूब गया। हजारों अफराद घरों में महसूर और छतों पर पनाह लिए हुए हैं। शुजाबाद में बंद टूटने से इतराफ की आबादी डूब गई। भावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर का अजमतपुर वाला बंद दरियाए चनाब की मुजोर रहलों का दबाव न सह सका। इलाके में हर तरफ बस पानी ही पानी है। अब भी हजारों अफराद घरों में महसूर हैं। लोग छतों पर पनाह लिए बैठे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर नवाही इलाका है जिसको लत्ती माड़ी कहा जाता है। हजारों की तादाद में लोग अपने घरों में महसूर हैं, छतों पर बैठे हुए। शुजाबाद में दरिया चनाब पर वाक़े बंद टूटने से अतराफ की आबादी डूब गई। बस्ती नवा समेत कई इलाकों का जमीनी राबता कट गया। कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई। उच्च शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार। एहलकार लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, काइंडली इनको भाई भेजे हमारे साथ। आपकी जानें कीमती है या सामान कीमती है? सामान भी बन जाएगा। गवर्नमेंट ने आपके लिए इंतजाम किए हुए हैं। भावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं बाहर आकर। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करे और जो किसानों को इस वक्त मुश्किलात हैं, कर्जे के जो उन्होंने लिए हुए थे या वो माफ करे। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज से मुल्हका अवामी बंद टूट गया। आबी रैला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लियाकतपुर समेत मुताद्दिद इलाके अब भी सैलाबी रैले की जद में हैं। सैलाब मुतासरीन पानी से तो बच गए लेकिन चोरों से न बच सके। ARY से गुफ्तगू में मुतासरीन फट पड़े। कहते हैं कि कश्तियों में आकर लोग चोरियां कर रहे हैं। सैलाब से जो कुछ बच गया वो चोर ले गए। घर गिर चुके, हम दरबदर हैं, जाएं तो जाएं कहां। एक शहरी ने बताया कि निजी कश्तियों वाले लाशों और सामान मुंतकिल करने के लिए 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं।
ایک طرف چند لوگوں کے شرمناک فیل پر انسانیت شرمسار ہے تو وہیں کچھ لوگ ریلیف کیمپوں میں امید کے دیے روشن کیے بیٹھے ہیں۔ رجحان کے اسکولوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے لیکن اساتذہ نے ہمت نہیں ہاری، متاثرین کے بچوں کے لیے کیمپ میں ہی اسکول لگا لیا، کیچڑ پر دری بچھا کر بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں بھی متاثرہ بچوں کے لیے عارضی اسکول قائم کر دیا۔ بہاول نگر کے سیلاب متاثرین خیمہ بستی میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ محنت کش کے گھر ننھے مہمان کی آمد نے پریشان چہروں پر خوشی بکھیر دی۔ مزید جانتے ہیں خیمہ بستی میں موجود محمد احمد سے۔ بالکل خوشی اور غم جو ہے زندگی کے دو پہیے ہیں۔ امتی کیمپوں میں یہاں پر جو موجود ہے، یہاں پر TTC کالج میں محنت کش جو ہے جس کا سب کچھ سیلاب میں جو لٹ گیا، تو اب ان کے یہاں جو ہے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ محنت کش فدا حسین ہے۔ بچہ سانو 3 ہسپتال میں لے گیا، انہوں نے ڈلیوری کیس کروایا، انہوں نے مدد کی تھی کہ سارا سامان مکان سب کچھ لوٹ گیا گیا، انہیں ساری کوئی ہیلپ کی جائے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے اس جوڑے کی بات سنی کہ اب انہیں یہ امید ہے حکومت سے کہ حکومت جو ہے ان کے جو دکھ ہیں ان کا مداوع کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو خوشی ملی ہے وہ اس پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جی دریائے سندھ چانچڑا شریف کے مقام پر ایسی باہمت خاتون بھی موجود ہیں جس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سیلاب میں گھرے گھر میں بیٹھ کر روٹی دان بنا کر فروخت کر رہی ہے۔ فیاض بلوچ مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، جی میں اس وقت دریائے سندھ چانچڑا واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں پر IMF سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع نے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے بلوں پر 1 ماہ کے لیے استثناء دینے پر IMF سے رابطہ کیا۔ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ اس ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سیلاب متاثرین کی امداد نہ کرنے پر بلاول کا شکوہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ متاثرین کو BISP سے ریلیف دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کی اپیل میں تاخیر بھی ناقابل فہم ہے۔ اس سطح کی آفات کے دوران بین الاقوامی امداد کی اپیل معمول کی مشق ہے۔ دنیا بھر کے ملک ایسی قدرتی آفات کے ابتدائی 72 گھنٹے کے اندر ہی عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ اپیل نہ کر کے کروڑوں متاثرہ پاکستانیوں کو امداد سے محروم رکھنے کا جواز نہیں ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل فوری طور پر کی جائے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ امید ہے وفاقی حکومت زراعت کے شعبے کی بحالی کے لیے اقدامات میں بھرپور مدد کرے گی۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,17,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ گوٹھی اور کشمور کے کچے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ مکینوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیل جانتے گڈو بیراج پر اپنے نمائندے عامر چنا سے، بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹری بیراج دریائے سندھ جامشورو کے مقام پر۔ یہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اپ اسٹریم میں 2,59,284 کیوسک پانی کی آمد ہوئی، جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں 2,54,355 کیوسک پانی اخراج کیا جا رہا ہے۔ پانی کی تیزی سے آمد جاری ہے۔ کوٹری، جامشورو، سیون اور بانجن کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا امکان ہے۔ 12 یونین کاؤنسل کے 78 دیہات کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کوٹری اور خانپور کے بندوں پر بھی دباؤ ہے۔ اس سلسلے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام نشیبی علاقے خالی کر کے محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے۔ جامشورو کی 12 یونین کاؤنسلز میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کوٹری بیراج پر موجود اپنے نمائندے دلدار جانوری سے۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلابی پانی دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ یہاں پر اپ اسٹریم میں پانی کا بہاؤ 5,17,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں 4,85,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آنے والے 6 سے 8 گھنٹوں میں پانی کے سطح میں مزید اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ NDMA کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ 14 سے 15 ستمبر کو پانی کا بہت بڑا ریلا گڈو بیراج کے پانی میں شامل ہوگا۔ بڑھتے ہوئے پانی کی صورتحال کے بعد ضلع گھوٹکی اور ضلع کشمور کے کچے کے جو علاقہ ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے۔ سینکڑوں دیہات ہیں، ان کا زمینی راستہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے، مگر جو وہاں پر مقیم افراد ہیں وہ باہر نکلنے
حیدرآباد میں دریا کنارے رہائش پذیر لوگ بے فکر، نوجوان تفریح میں مصروف ہیں، بچے نہا رہے ہیں اور خواتین کپڑے دھو رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے ناصر حسن خان، بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد کے دریائے سندھ کا گدو بند کہلاتا ہے، یہ 10 نمبر کا علاقہ ہے۔ حسین ترین منظر جو ہوتے ہیں سندھ کے لیے، خاص طور پہ جب دریا بہتا ہے اور دریا کی خوبصورتی دیکھنے لوگ انجوائے کرنے آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لینے آئے ہیں، بچے بھی جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کھیل رہے ہیں، دوسری طرف خواتین کپڑے دھو رہے ہیں، یہاں نوجوان بھی گھومنے آئے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت مزہ آ رہا ہے حقیقت ہے، کیونکہ پانی کا بہاؤ یہاں پہ بہت تیز ہے، دیکھنے آئے تو تھوڑا سا انجوائمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے۔ دریا میں جو ہے اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ پانی یہاں آ رہا ہے۔ کچے کے علاقے ہیں وہ پر امید ہیں کہ یہاں سے اگر 5 سے 6 لاکھ کیوسک بھی گزرتا ہے تو قریبی جو کچے میں دیہات ہیں وہاں تک بھی پانی نہیں آئے گا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکہ سمیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے مذمتی بیان جاری کیا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان الثانی نے کہا، اسرائیل نے ہمارے ملک کی حدود پر حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ Members of the Security Council expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, expressed their solidarity with Qatar. دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملے کی مذمت۔ قطر نے اسرائیلی حملے کو سفارتکاری کی توہین قرار دیا، غزہ میں جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان الثانی نے خطاب میں کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اسرائیلی حملے میں جانی اور مالی نقصان ہوا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ قطر کا ثالث کردار بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، حملہ امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ The members of the Security Council expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, the territory of a key mediator. Council members underscored the importance of de-escalation and expressed their solidarity with Qatar. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل نے جان بوجھ کر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ بین الاقوامی امن کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کی سفیر ڈورتی شیا نے کہا، قطر پر اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے، اس طرح کے اقدامات نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے جس کی حمایت کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی۔ پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، جسے تمام 15 ارکان اور امریکہ کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ نسل کشی کرنے والوں کے بیان کا جواب نہیں دیتے، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے بیان پر رد عمل سے گریز۔ کہا، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان کو کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی قوم برادر ملک قطر کے ساتھ کھڑی ہے۔ فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کی نفی کر دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، یہ جگہ ہماری ہے، فلسطینیوں کو خود مختاری نہیں دی جائے گی۔ نیتنیاہو نے مغربی کنارے میں متنازع آبادکاری منصوبے پر باقاعدہ دستخط کر دیے، ہزاروں نئے گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل سے مغربی کنارے کو مشرق یروشلم سے مکمل طور پر کاٹ دے گا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے، چین کے نائب وزیر خارجہ اور نائب گورنر نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر خالد ہاشمی اور چینی سفیر بھی موجود۔ صدر پاکستان چین کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ دورے میں پاک چین تعلقات مزید مضبوط اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ چینی کی برآمد پر سرمایہ کاری کے وفاقی وزیر نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ اے آر وائی نیوز کو انٹرویو میں وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا کہ جب ایکسپورٹ کی بات ہوئی تو بتایا گیا چینی وافر مقدار میں ہے، قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ وزیر اعظم خود محتاط تھے، پھر بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہماری ہے۔
चीनी की एक्सपोर्ट की बात हुई, बड़ा मोहतात तरीके से उसको किया गया कि कीमतें किसी सूरत में नहीं बढ़नी चाहिए और ना ही बढ़ेंगी। जो इन्फॉर्मेशन कैबिनेट को दी गई कि बड़ी वाफर तादाद में हमारे पास चीनी स्टॉक में मौजूद है, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक खास प्राइस से बढ़ेगी नहीं कीमत। हमेशा हमारे यहाँ जो रहे हैं चीनी की इंडस्ट्री में, तो वो प्ले करते हैं उस हिसाब से। वो अगर जिन इदारों ने कोई रिपोर्ट दी, उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या जो क्वांटिटी की बातें थी, क्या वाकई उतना स्टॉक था, क्या उन्होंने वेरीफाई किया, और अगर वो था तो अब वो चीनी किधर गई। वजीर आजम साहब खुद बहुत मोहतात थे, लेकिन उसके बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर सके। गलती तो कहीं हमारी है, मैं खुद कैबिनेट का मेंबर हूँ। शंघाई ताउन तंजीम की 2027 में होने वाली सबरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद रावलपिंडी रेल कार मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा, इससे अवाम को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट SCO का समिट है, उसका पाकिस्तान मेहमान नवाजी का फर्ज मुख्तर वक्त में को मंसूबा मुकम्मल कर रहा है। वहाँ पर क्वालिटी पर कतन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का बेहतरीन मंसूबा होगा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी रेल कार के जरिए मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मुहैया किया जाए। रेल कार का मंसूबा अगर रूबा अमल हो जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम को खसूसी तौर पर बेपनाह फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लियाकतपुर का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। मजदूर खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी की बोतलें भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लियाकतपुर का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद भी की। मजदूर खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी की बोतल भी पेश की। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लियाकतपुर का दौरा और वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू भी किया। मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा खवातीन की मदद भी की और कश्ती से उतरने में खासतौर पर उनकी मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाईं और पानी की बोतल भी पेश की। अभी हम मैडम हम और इसमें 9 मैडम रेस्क्यू की बोट्स हैं। हेड पंजनत पर 3 रोज से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब ने तबाही मचाकर रख दी है। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज मेहर मंसूर अली से। बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पंजनत बिराज पर। इस वक्त जो हेड पंजनत बिराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त जो हेड पंजनत पर सैलाबी रेले के हवाले से बताता चलूं, इस वक्त तकरीबन 6,80,000 क्यूसेक का दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड पंजनत के मकाम से क्रॉस कर रहा है। हेड पंजनत के मकाम से गुज़श्ता 5 यौम कबल जो यहाँ से हेड पंजनत के मकाम से पहला सैलाबी बड़ा रेला गुजरा था, जो कि अजमतपुर और सीतपुर में के इलाकों में सुपर बांध टूटने की वजह से दर्जनों मवाज़ियात मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह गया। अलीपुर की 80% जो आबादी है मुकम्मल तौर पर दरिया चनाब की ज़द में आ गई है। इस टाइम सैकड़ों मकानात जो कि दरिया बुर्द हो चुके हैं और लाखों एकड़ जो यहाँ पे ज़रई रकबा है मुकम्मल तौर पर ज़र आब आ चुका है। इरिगेशन के मुताबिक हेड पंजनत के मकाम से आने वाले अंदर 24 घंटे के दरमियान यहाँ पर पानी की सूरत हाल में कमी वाक़ई हो सकती है। जी, लाहौर में लेस्को ने जोहर टाउन में बिजली चोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर बिजली चोरी के 22 मुकदमात हैं। मुलजिम पर 48 लाख से जायद वाजिबुल अदा है। तफसीलात क्या है, मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मजहर, बताइएगा। जोहर टाउन का इलाका है, वहाँ से एक बिजली चोर अली हुसैन उसको पकड़ा है कि उस पर पहले भी बिजली चोरी के 22 मुकदमात कायम हैं और 48 लाख रुपए की वो बिजली उस पर साबित हो चुकी है। मुलजम अली हुसैन डायरेक्ट सप्लाई बिजली चोरी करता था और उसके बाद मुतअद्दिद बार बिजली चोरी पकड़ी गई, लेकिन मौका से फरार हो जाता। एक्शन जोहर टाउन अहमद फराज के मुताबिक मुलजम को जोहर टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 28 लाख रुपए के जो वाजबात हैं उसके लिए उसको डिटेक्शन बिल भिजवाया जा रहा है। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके तारें और दीगर जो अशिया थी जिनसे वो बिजली चोरी करता था
اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اچھا مثلا یہ بتائے گا کہ یہ ملزم کرتا کیا ہے؟ اتنی چوری اس نے کی بجلی، تو اس سے پہلے کیا کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ دیکھیں پہلے بھی بجلی چوری کرتا تھا، مقدمات تھے، پھر یہ اس پہ ضمانت ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے شروع کر دی، تو بجلی چوری میں تو خاصی کمی آئی ہے، لیکن یہ شخص تھوڑا سا جو عملہ ہے نیچے والا ان سے مل کے یہ کام کرتا تھا، اور ان ملازمین کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جو جنہوں نے یہ چیک نہیں کیا اور اتنا اس کو موقع دیا۔ جی بہت شکریہ مظہر اقبال۔ پاکستان ٹیم ایشیا کپ جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ لیجنڈ وسیم اکرم کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بحیثیت قوم ہمیں نتیجہ فوری چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹیم ہماری ہے، ہمیں قومی ٹیم کو وقت اور اعتماد دینا ہوگا۔ T20 میں ابھی وہ جیت کے آ رہے ہیں، ٹورنامنٹ بھی جیتے ہیں، اینڈ آئی تھنک اس سے کانفیڈنس بھی آیا ہوگا ان کو۔ وی ہیو اے چانس، ایبسولوٹلی ہیو اے چانس، اور لڑکوں کو بھی بلیو کرنا چاہیے کہ دے کین ون اگینسٹ اینی ٹیم ان دس ایشیا کپ۔ ایز اے نیشن ہمیں ریزلٹ چاہیے 2 دن میں نہیں، 3 دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، ہمیں بس 1 سیکنڈ میں ریزلٹ چاہیے۔ سو آئی تھنک ہم سب کو ان کو بیک کرنا چاہیے۔ اب پاکستان ٹیم یہ ہے، کون اس میں ہے، کون جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ختم ہوگی بات۔ اس پہ فوکس کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ اپنے ہی لڑکے ہیں نا، ہم نہیں سپورٹ کریں گے پاکستانی تو ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ دس ٹیم ہیز دی ابلٹی۔ شاہین افریدی از لکنگ گڈ، the way he is running in, sprinting in, one good spell from him can change the course of the game۔ بیٹسمین کے مائنڈ سیٹ بدل گئے ہیں۔ ہمارے دور میں اگر برا بال بھی تھا یا چھوڑ دیتے تھے یا روک لیتے تھے، آج کل کے دور میں اچھے بال کو بھی وہ گراؤنڈ سے باہر مارتے ہیں۔ سو اٹس اے ڈفرنٹ پریشر آن بولرز۔ سو کریڈٹ ٹو آل دا بولرز جو اس ایرا میں کھیل رہے ہیں۔ ہمارا ٹائم ڈفرنٹ تھا، ان کا ٹائم میرے خیال میں زیادہ مشکل ہے بولر۔ جو ٹیم بھارت کے خلاف کھلانی ہے، عمان کے خلاف بھی اسے ہی میدان میں اتارے۔ باسط علی کی ایشیا کپ ARY اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا اس میچ کو بھارت سے میچ کی پریکٹس سمجھ کر کھیلیں۔ کامران اکمل بولے کہ پاک بھارت میچ کو فائنل سمجھ کر کھیلنا چاہیے۔ پہلا میچ آپ کو ملا ہے تیاری کے لیے، آپ کو اسی وے میں جیتنا چاہیے۔ اس وقت پلیئرز کا مائنڈ سیٹ اور ہیڈ کوچ کا مائنڈ سیٹ ایک ہونا چاہیے۔ دبئی کی کنڈیشن ہے نا پچز کی، اگر ویسی ہی بنی تو 2 اوور میں شاہین آفریدی ڈفرنٹ بالر نظر آئے گا۔ انڈیا کے 2 آؤٹ ہوئے ہوں۔ اس میچ کو فائنل میچ سمجھ کے کھیلیں، بڑے میچ سے پہلے آپ کی کمپلیٹ تیاری ہو، کوئی ایکسکیوز نہ ہو۔ ہم نے اس میچ میں یہ ٹرائی آؤٹ نہیں کیا تھا، اپنی بالنگ آپ کو مضبوط کرنی پڑے گی۔ خبر آپ کو دیں گے، MQM کا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ رافع بتائیے گا۔ دیکھیں MQM پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر سیوریج کا بوتیلا نظام، پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونا، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی تباہ حالی سمیت جو دیگر مسائل ہیں بلدیاتی، ان پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے پارٹی کو شہری مسائل اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے MQM کے مرکز بہادر آباد پہ اجلاس ہوا، جس میں قانونی اقدامات پر تمام مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، اور اس فیصلے کے حوالے سے جلد ہی شہری تنظیموں اور اہم شخصیات کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ MQM کا یہ کہنا ہے کہ اب مزید جو ہے عوامی جان و مال سے کھیلنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں انہیں عوامی رد عمل اور قانونی کارروائی کمیٹی بنائی گئی ہے جو مقدمہ تیار کرے گی؟ جی بالکل، لیگل ایڈ کمیٹی، گریجویٹ فورم اور مرکزی جو ذمہ داران ہیں ان کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جنہوں نے قانونی مشاورت جو ہے مکمل کر لی ہے، اور یہ کمیٹی اب جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کرے گی، اور جو MQM کی لیگل ایڈ کمیٹی ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھے گی، اور جلد ہی اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔